دعا کے لیے درخواست کروں گا وکیل مسلم شیخ حضرت مولانا محمد رسول اللہ صاحب. بیٹھ جاؤ بھائی, بٹھا بھی دو لوگوں کو, بٹھا دو سب دو تشریف رکھے. جب کہ اس مسجد کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں میں بھی موجود تھا. میری یہ سعادت ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے جب بنیادیں رکھی جا رہی تھیں تو میں بھی بزرگوں کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ حاضر تھا. آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہمارے اسلاف سے جنہوں نے اس مسجد کی بنیادیں رکھی, سنگ بنیاد رکھا. ان میں سب سے بڑھ کر حضرت حافظ مفتی جماعت حافظ محمد عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دونوں صاحبزادے حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ. حضرات یہ بڑی ہی بات نرمی کی بات ہے. قرآن سے محبت رکھنے والے, اسلام سے محبت رکھنے والے تشریف رکھیں. جن کو محبت نہیں ہے پتہ چل جائے گا. اللہ کے قرآن سے محبت رکھنے والے تشریف رکھیں, دعا سنیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روپڑی حضرات ہمارے مولانا محمد صدیق صاحب, مولانا محمد اسحاق چیمہ صاحب, مولانا محمد رفیق مدن پوری صاحب, مولانا احمد دین گکھڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے. جنت الفردوس کے اندر علماء, صلحاء, اتقیاء ان کے ساتھ ان کا حشر فرمائے. اور پھر خاص طور پر حاجی معراج دین صاحب, ان کے صاحبزادگان حاجی عبدالرشید صاحب, حاجی محمد اسحاق صاحب اور دیگر حضرات. حاجی محمد اسحاق میرے کلاس فیلو بھی تھے, تو ان کی آل اولاد نے ان کے صدقہ جاریہ کو یہ قائم رکھا ہے. قائم ہی نہیں رکھا بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دن بدن اس کے اندر بہتری اور اس کے اندر ترقیات جو ہے وہ آ رہی ہیں. مجھے کئی سال سے اس تقریب میں شمولیت کا موقع ملتا ہے. عزیز مکرم مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب حافظہ اللہ مجھے دعوت دیتے ہیں اور میں سعادت سمجھتا ہوں یہاں آنا اس ادارے کے اندر. تو بعض و تذکیر کا یا کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے. بڑے مختصر اور جامع انداز میں اس محفل کے حوالے سے, اس قرآنی مجلس کے حوالے سے جو باتیں ضروری ہیں وہ پروفیسر حضرت پرنسپل جامعہ سلفیہ جناب پروفیسر یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, جو ان اداروں کی مدارس کی ضروریات کو بھی سمجھتے ہیں, ان کی کفالت کو بھی سمجھتے ہیں, اور پھر جو کچھ اس کے اندر کرنا کروانا ہوتا ہے, تعلیم و تعلم کا سلسلہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان پر. سب سے بڑا ہمارا ادارہ جامعہ سلفیہ جس میں سینکڑے طلباء جو ہے وہ دہلوی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور اس سال آپ کو پتہ ہوگا تقریب بخاری کے موقع پر 82 علماء جو فارغ ہوئے ہیں. 82 علماء, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی بھی ہمارے ادارے میں اتنی تعداد میں طلباء نہیں ہے جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں. تو یقیناً وہ اپنے اپنے مقام پر جا کر کے قرآن و سنت کی دعوت و تذکیر جو ہے وہ دیں گے. کوئی مدرس کی صورت میں, کوئی تقریر کی صورت میں, کوئی خطیب کی صورت میں, جو بھی انداز ہوگا ان کا, بہرحال قرآن و سنت کے مطابق وہ آبیاری کریں گے لوگوں کی اور دعوت دین جو ہے وہ دیں گے. اسی طرح یہ طلباء جنہوں نے قرآن عزیز کی تعلیم حاصل کی ہے, حفظ کیا ہے, جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے, میری دعا ہے کہ وہ انہیں عالم دین بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جہاں قرآن کو انہوں نے سمجھا ہے اور اس کو اپنے سینے کے اندر بند کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ, بڑی کوشش کے ساتھ, اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ دینی مدارس کے اندر داخل ہو کر کے وہ عالم بنیں اور پھر علاقوں کے اندر پھیل جائیں, تاکہ دین کی دعوت کا سلسلہ یہ جاری و ساری رہے. کائنات کی کوئی طاقت ان مدارس کو ختم نہیں کر سکتی. بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اندرونی اور بیرونی طور پر کہ یہ ادارے جو ہیں کیوں اتنی تعداد کے اندر, لاکھوں تعداد کے اندر طلباء یہاں قرآن پڑھتے ہیں, حفظ کرتے ہیں اور عالم بنتے ہیں. بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں, لیکن ان کی سازشیں ناکام ہو کر رہ جائیں گی.
اس لیے کہ اس دینی مدرسے کا آغاز اور اس کی بنیاد سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، جبکہ اصحاب صفا آپ سے بیٹھ کر کے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے کسی نہ کسی جگہ سے کوئی سورہ مبارکہ، کوئی آیت مبارکہ وہ یاد نہ ہو۔ 1,00,000 کئی ہزار صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے قراء بھی تھے، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی ایسا نہیں آپ سمجھیں گے، دیکھیں گے ان کی سیرت کا جب مطالعہ کریں گے کہ قرآن کا کوئی حصہ انہیں جو ہے وہ یاد نہ ہو۔ اور جو قرآن عزیز کی تفسیر کو سمجھانے والے تھے، سب سے زیادہ ان کی عزت سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے وفات کے موقع پر چند سالوں کے وہ نوعمر تھے۔ 3 سال حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد غالباً وہ زندہ رہے، لیکن جس وقت صحابہ کرام کا اجتماع ہوتا، مجلس منعقد ہوتی، مجلس مشاورت، تمام صحابہ کرام جو ہے وہ ہوتے، لیکن سب کو قریب کرتے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو قریب کرتے۔ اور جب لوگ پوچھتے تو آپ فرماتے کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی سمجھ کا، صلاحیتوں کا سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا ہے وہ عبداللہ ابن عباس کو ہے۔ تو اس لیے یہ کائنات کے اندر ہمیشہ سے ہمیشہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو منتظمین ہیں اور جو اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برآور فرمائے۔ خصوصاً عزیز مکرم مولانا عبد الرحمن صاحب، جن پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، خطابت کی، امامت کی، اور اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کی، اور بڑے دور ان کا گھر ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں جاتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں، اس قدر نگرانی کرتے ہیں، اور اس قدر طلباء کے اخلاق کا، کھانے پینے کا، ان کے ضروریات خیال کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ ارمان صاحب، والدہ محترمہ آباد، انتظامیہ شعیب صاحب، ہاں، آپ اپنے عطارمان صاحب، ہاں، انہوں دی والدہ بیمار ہے، وہ بھی بیمار ہے۔ دعاؤں کے لیے بہت سے احباب نے پہلے بھی مجھے کہا ہے، حافظ شعیب صاحب اور حافظ دوسرے عطاء الرحمان صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے کہا ہے ان کی والدہ کو صحت و عافیت عطا فرما، اور بھی گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر ہمارے بھائی بہنیں عزیز و اقارب جو بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت عطا فرما۔ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، قرا رہے ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ تیرے حضور دست بدعا ہیں، ہماری سفارش کو ان کے حق کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ دنیا سے جانے والے علماء کرام کا تسلسل لگ گیا ماضی قریب میں کس کس کا نام لوں، یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، تمام کی خدمات جلیلہ کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اتقیاء صلحاء اور اسلاف کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اے اللہ انہیں نصیب فرما۔ یا اللہ جو کام کر رہے ہیں دینی اداروں میں، مساجد میں، خطباء، مدرسین، ائمہ کرام اور اسی طرح اور خدام، منتظمین، جس شعبے کے اندر وہ کام کر رہے ہیں ان اداروں میں، یا اللہ سب کو مزید توفیق اور ہمت جو ہے وہ عطا فرما۔
ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ان بچوں نے جنہوں نے حفظ کیا انہیں عالم بن کے بھی توفیق عطا فرما، ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما، ان کے والدین کو عزت و تکریم جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ یا اللہ اس کا عظیم صلہ انہیں جو ہے وہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد نہیں ان کو اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی ہماری نیک حاجتیں ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ گار ہیں، اے اللہ ہم پر جو مسلط ہیں غلط قسم کے حکمران، بیرونی ایجنٹ، اس کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رہے گا۔ یا اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح قیادت عطا فرما، جو ملک و ملت کے صحیح خواہ ہوں، عوام الناس کے مسائل کو سمجھتے ہوں۔ یا اللہ اس ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے کوششیں کرنے والے، اس کو امن کا گہوارہ بنا لے، اس کو واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاض مدینہ منورہ، یہ تو نام ہی لے رہے ہیں، ان کا عمل و کردار بالکل اس کے خلاف ہے۔ نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں اور یہ لوگ جو مثالیں ہیں وہ برطانیہ کی دیتے ہیں، ہالی ووڈ کی دیتے ہیں، دیگر ممالک کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ مثالیں مسلمان حکمران کی دو، حضور علیہ السلام کی سیرتیں تو یہ بات دو۔ کہا ان کا خیال، ان کا اخلاق کس قسم کا تھا، ان کا کردار ایسا تھا۔ نبی علیہ السلام نے تو کسی اپنے ان کا نام بھی لے کر کسی کی تردید نہیں تھی۔ مولانا سے پوچھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے حضور سے کہ حضرت اس نے یہ بات کی ہے تو آپ فرماتے قال بعض الناس، کبھی کسی کا نام لے کر انہوں نے تردید نہیں کی۔ لیکن یہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے اپنے مخالفین کو، سیاسی مخالفین کو، صرف کرسی اور اقتدار، چند روزہ اقتدار کی خاطر۔ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، زندگیوں کے اندر جس قدر بھی احباب بچے بیٹھے ہیں سب کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس محنت کو قبول و منظور فرما، اس ادارے کو تا دیر قائم رکھ۔ یا اللہ اس کے منتظمین مرحومین جو اللہ ان کی بخششیں فرما، جو موجود ہیں ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما، دام درم سخنے جو بھی اس ادارے کے ساتھ معاملت کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔